حشر کے میدان میں 4 سوال کا جواب دیے بغیر کوئی بھی ایک قدم بھی ہل نہیں پائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ہے، قیامت کے دن کوئی بھی بندہ اپنے پیروں کو اپنی اپنی جگہ سے ہلا نہیں پائے گا جب تک اسے یہ 4 سوال پوچھا نہیں جائے گا۔ تو چلیے دوستو جانتے ہیں یہ 4 سوال کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہنا چاہوں گی اگر چینل میں نئے ہو تو مون فاطمہ چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کیجیے تاکہ اسی طرح کے اسلامک ویڈیو آپ لوگوں کے پاس لے کر حاضر ہو سکوں انشاءاللہ۔ وہ 4 سوال میں سے پہلا سوال ہے، آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ دوستو اس سوال کو ذرا غور سے سوچو، آپ اپنی حیات اور زندگی کو کیسے گزار رہے ہو؟ کس طرح سے زندگی بتا رہے ہو؟ آپ اپنے زندگی میں ایک دفعہ جھانک کر دیکھو، کس کام میں وقت کو بتا رہے ہو؟ ایسے کام کرنے کے بعد کیا آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو سکو گے؟ خاص کر کے زبان لڑکی اور لڑکوں سے کہتی ہوں، اس سوال کا جواب دینے کی ہمت ہے تمہارے پاس؟ کسی حدیث میں تو الگ سے زبانی کے بارے میں فرمایا گیا ہے، تم نے اپنی زبانی کو کیسے گزاری؟ اللہ تعالیٰ الگ سے پوچھے گا۔ پیارے دوستو آپ اپنی زبانی کو کیسے گزار رہے ہو؟ اپنی خوشحال زندگی کو کیسے بتا رہے ہو؟ کہیں آپ گناہوں کے ساگر میں ڈوب تو نہیں رہے ہو؟ آپ کی رات کیسے کٹتی ہے؟ اصلیل مووی اور فون کی نیل آگ میں جل تو نہیں رہے ہو؟ تو زندگی کی سب سے بہترین موقع میں گناہوں کے راستے پر نہیں ہو؟ تو راستے پر، مارکیٹ پر، گلی گلی یا پھر مال پر گھور گھور کر تاڑ کر خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ تو نہیں رہے ہو؟ تو اپنے دل کو اور دماغ کو گناہوں کی گہرائی میں لے کر نہیں جا رہے ہو؟ تو کان میں ہیڈ فون لگا کر ہندی گانا سن کر خود کو دوزخ کی اور لے کر نہیں جا رہے ہو؟ تو ایک دفعہ خود کو حشر کے میدان میں تصور کرو، سوچو تم حشر کے میدان میں ہو، اگر اللہ نے تمہیں پوچھ لیا تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری تب کیا جواب دو گے؟ دوستو کیا تم نہیں چاہتے ہو عبادت کے ذریعے اللہ کا خاص بندہ ہونا؟ کیا تم اللہ کی رحمت سے نوازنا نہیں چاہتے ہو؟ حشر کے میدان میں پوچھا جانے والا دوسرا سوال، حاصل کیا گیا علم کے مطابق عمل کتنا کیا؟ ہم لوگ جان بوجھ کر کتنی سارے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ماں باپ کا حق کیا ہے، دعویٰ اللہ کی اہمیت، ایک کفری کے راستے پر ہم لوگ سکھ کی زندگی بتا رہے ہیں، دولت جمع کر رہے ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں اللہ کی زمین میں اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا شریعہ کو قائم کرنا، ہر فرض کام کو ادا کرنا۔ ہم لوگوں کے اندر علم ہے لیکن ہم لوگ اس علم کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں۔ بہت ناسمجھ مسلمان انسان کفر کے راستے پر چل رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے، شیطان کے راستے سے حفاظت کرے۔ حشر کے میدان میں اللہ پاک رب العالمین کی اس سوال کا جواب ہم سب کو دینا پڑے گا۔ حشر کے میدان میں پوچھا جانے والا تیسرا سوال، آپ نے اپنی دولت شہرت کیسے کمائی اور کیسے خرچ کیا؟ اتنا مشکل اور کٹھن سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو دینا پڑے گا۔ کتنے مسلمان انسان ہیں حرام کے دولت کما رہے ہیں، سود سے گھوس سے پیسوں کی لالچ میں آ کر حرام کے دولت کے بستر پر سو رہے ہیں، حرام کے پیسوں سے زندگی کو خوشیوں سے گزار رہے ہیں۔ ایک بار حشر کے میدان کے بارے میں سوچو، تمہیں جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے اپنی دولت شہرت کیسے کمائی، اتنے کٹھن سوال کا جواب کیسے دو گے؟ غور کرو اپنی زندگی کے اور تم حرام کے پیسوں سے گزارا نہیں کر رہے ہو تو ایک ایک پیسے کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ پیسے کہاں سے کمایا اس سوال کے علاوہ پوچھے گا پیسے کہاں خرچ کیا؟ آپ زکوٰۃ دان کرتے ہو تو، غریب کی حق کو ادا کرتے ہو تو، سب سے کٹھن بات تم نے اپنی کمائی ہوئی پیسوں کو بے فضول خرچ تو نہیں کیا؟ اسی لیے ایک بار خیال کرو، دیکھو، ورنہ حشر کے میدان میں تم پکڑے جاؤ گے۔ حشر کے میدان میں پوچھا جانے والا چوتھا سوال، کس کام نے آپ نے اپنے جسم کو تباہ کیا، استعمال کیا؟ اللہ پاک رب العالمین ہم لوگوں کو خوبصورت عزیز جسم دیا ہے۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک جسم کا حساب لے گا۔ دوستو کیا آپ نے اپنی زبانی کو، اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہو تو؟ آپ اپنے جسم کی طاقت کو اللہ کے راستے پر خرچ کر رہے ہو تو؟
या फिर खेल तमाशा मौज मस्ती जैसे बेहुदा काम में लगा रहे हो अपने जिस्म को। आप अपनी ज़बानी को किस काम में खर्च कर रहे हो, इसका जवाब हशर के मैदान में ज़रूर देना पड़ेगा। दोस्तों, एक दफ़ा के लिए गहराई से सोचो अपनी ज़िंदगी को लेकर। क्या तुम अल्लाह के इस सवाल का जवाब दे पाओगे? तबस्सुर करो, तुम हशर के मैदान में अल्लाह के सामने खड़े हो और आपको एक के बाद एक ये 4 सवाल किया जा रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा? एक बार सोचो, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर देना पड़ेगा। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो समझ जाना तुम शैतान के फेर में एकदम डूब गए हो। इसलिए आज से तौबा करके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो अल्लाह के रास्ते पर। अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओ हलाल के ज़रिए। अपनी ज़बानी को अल्लाह की इबादत में खर्च करो। ज़रूर वो तौबा कबूल करने वाला है, हिकमत वाला है, रहमत वाला है। ज़रूर आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।